امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. کہ امام فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک پہچان یہ کہ وہ تین چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتا. سمی اور قرآن دونوں بار بار ہم کو پہچانوا رہے ہیں. کیسے پہچانو؟ بہت ساری چیزوں میں یہی پہچان ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہو گیا پروڈکٹ اصلی ہے کہ جعلی ہے، یہ چیز جا کے چیک کیجئے، لیبل کو یہ جا کے دیکھیے، اس کے نمبرنگ میں یہ دیکھیے کہ آخری 3 نمبر یہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں بلا وجہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں. اب جو چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے، کس چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے؟ کھانے کا نہیں ہے، سانس کا نہیں ہے، نیند کا نہیں ہے، موبائل کے چارجر کا. سر پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں مولانا چارجر نہیں ہے اور جو ہے بیٹری جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. میرا موقع ملتا ہے زیارت میں اور حج میں. وہ سامنے خانہ کعبہ ہے، وہ سامنے کربلا میں امام کا روضہ ہے، یہ سر پکڑے بیٹھا ہے. کیوں؟ کہا کہ وہ جو موبائل ہے اس کا چارج ختم ہو گیا. وہ تو کہیے کہ الحمدللہ کربلا و نجف میں یا معصومین کے روضے میں موبائل کو لے نہیں جانے دیتے، حرم میں مکے میں تو لے جانے دیتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو اب مثلا چارجر جینین چارجر ہے، غلط چارجر لگایا، اسمارٹ فون اڑ گیا، آپ کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، سب ختم ہو گئی. یہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں تو آ رہا ہوں اس سے اس طرف کہ معصوم اب بتا رہے ہیں مولا اللہ کی یہ 2 پروڈکٹ ہمارے سامنے، مومن اور منافق. منافق بھی بالکل مومن جیسا نظر آتا، ہم پہچانے کیسے؟ اس سوال کے جتنے جواب امام نے دیے آئیں گے ان میں سے ایک ہی مولا منافق کی پہچان کیا؟ کیسے پتا چلے ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھنے والا فلاں آدمی منافق ہے؟ شکل سے نہیں، لباس سے نہیں، باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، انداز سے نہیں. اس میں سے ایک پہچان 3 چیزوں کو وہ ہمیشہ بہت معمولی سمجھے گا. نمبر 1 نیکی، نمبر 2 گناہ، نمبر 3 انسان. امام نے فرمایا نیکی. اوہو یہ اتنی چھوٹی سی نیکی میں کروں؟ بھئی آپ کو اگر کوئی نیکی بتائی جائے پوچھیں گے ثواب کتنا؟ ہم نے کہا 1 کا 10 ثواب. تو وہ کیوں نہ دعا پڑھ لے جس کے بارے میں لکھا کہ اتنا ثواب ہے کہ ریگستان کے ریت کے ذرے اور سمندر کے پانی کے قطرے اور یہ کہ تمام ملائکہ مل کے ثواب لکھیں تو نہیں لکھ پائیں گے. فلاں صاحب یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے پچھلی شب جمعہ، اس شب جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری پچھلی شب جمعہ کی دعا کا ثواب ملائکہ لکھ رہے ہیں. 1 ہفتے سے وہ فارغ نہیں ہوئے، اگر آج پڑھ لی تو اور پرابلم ہو جائے گا. اب اس قسم کی جو دعائیں یا جملے آتے ہیں بہت پسند آتے ہیں. والدین کو جوتے مارو کیونکہ اس کے اندر کوئی ثواب زیادہ نہیں اور اس میں بہت ثواب ہے، یہ دعا پڑھ لو. 4 لائنوں کی دعا، ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر ثواب اور پانی کے قطروں، سمندر کے پانی کے قطروں. اور فرشتوں کو بھی آپ نے لائن پہ لگا دیا ہے. پورے 1 ہفتے سے وہ 4 لائنوں کا ثواب لکھنے میں لگے. مومن یہ کام کرے گا. بڑے بڑے نیکیوں میں مومن فرق کرنے لگتا. ارے یہ نیکی تو بہت چھوٹی، بڑی نیکی کا موقع ملے گا تو وہ کریں گے. یہ منافق، یہ مومن نہیں. اور گناہ. اچھا اب یہ جو جہاں بات آئی ہے تو اس میں ایک حدیث یہاں سن لیجئے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. جس کا جہاں موقع ملے یہ سوچ کے نہ چھوڑے کہ ارے اتنی چھوٹی سی نیکی لے کے کیا کریں، بڑی کوئی نیکی ہو. ایک تو یہ ہے کہ نہیں چھوٹی نیکی بھی ہے، اس وقت ممکن نہیں ہمارے، ہم بہت مصروف ہیں، ہم کسی کام میں لگے ہیں، کوئی اور وہ الگ بات. لیکن نہیں خالی بیٹھے صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ نیکی بہت چھوٹی ہے. اب یہ روایت ہے کہ معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آخر پہلی صدی میں، یہ تو 21ویں صدی ہے نا، یا اسلامی حساب سے 15ویں صدی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں خون سفید ہو گیا. پہلی صدی میں تو خون سفید نہیں تھا نا، لیکن قرآن اس کی کیفیت بتا رہا. بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگے گی اور والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے. یوم یفرو فرا یفرو فرار یعنی بھاگنا. مومن کو قرآن کا کوئی اور لفظ یاد نہ ہو، بھاگنے کا لفظ بہت یاد ہے کیونکہ اس سے دوسرے یاد آ جاتے ہیں. خود بھی کہیں بھاگتا ہے وہ یاد نہیں آتا. یوم یفرو وہ دن ایسا ہے کہ بھاگے گا المر ہر انسان من اخی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا. اور وہ امہ و ابی ماں کو دیکھ کے بیٹا بھاگے گا، باپ کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی. وہ صاحبت ہی چلے یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا کہ بیوی کو دیکھ کے شوہر بھاگے گا. صاحبت ہی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، وہ بنی اور اپنی اولاد کو دیکھ کر. اولاد تو ہر ایک کے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کو اتنی شدید گرمی اور اس موسم میں اتنی محنت کی ضرورت اولاد کی خاطر
کر رہے ہیں آپ کی محنت، تو اب قرآن کہہ رہا بھاگے گا. جس کا ذرا سا غلط ترجمہ اردو میں ہو گیا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور اولاد والدین کو نہیں پہچانیں گی. قرآن نے پہچان کی بات نہیں کی، بھاگنے کی بات کی. بھاگنے کا مطلب ہے کہ اچھی طرح پہچان رہے، پہچانتا ہے تو آدمی بھاگتا. بھائی ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ صاحب چلے آ رہے ہیں، ہم پہچان کے ہم بھاگتے. تو خیر خلاصہ لفظ بھاگنا بتا رہا. تو اب راوی کہہ رہا ہے مولا بھاگ کیوں رہے؟ کہا اس لیے. اور ایک نہیں، یہ کئی روایتوں میں جملہ بھی آیا اور کئی حدیثوں کی وضاحت اس جملے سے ہوتی، اس واقعے سے ہوتی ہے، اس تفسیر سے ہوتی ہے. جو تفسیر امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب انسان آئیں گے، تھوڑے انسانوں کو مومن آئیں گے، مومن، اور ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. پہلے تو وہ چیخ اٹھیں گے نامہ اعمال کو دیکھ کر. یہ قرآن کریم سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف جو آقا حسین نے بازار کوفہ میں نوکے نیزہ پر کٹے سر نے تلاوت کی، لیکن پورے سورے کی نہیں، 5 آیت ہوگی. اسی میں آگے چل کے یہ آیت وَإِذَا وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، وُضِعَ الْكِتاب، کتاب رکھی جائے گی، نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم دیکھیں گے. یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے، منافق کا نہیں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اس کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈرتے ہوئے، معافی ہے جو اس میں لکھا. اور وہ یقول، اور وہ کتاب نامہ اعمال دیکھ کے کہیں گے ما لہذا الکتاب یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ارے تباہی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا میرا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جس میں نہ لکھا ہو. اب جب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ خالی دکھانے کے لیے تو کتاب نہیں دی گئی. ترازو، نامہ اعمال، میزان. السلام علیک یا میزان الاعمال مولا کا لقب، سورہ قاریہ کی آیت. اب ہم وہاں پہنچے، نامہ اعمال کو ترازو کے 2 پلوں میں رکھا گیا. اب 3 حالتیں. ایک قرآن نے بتایا ثقلت، نیکی کا پلہ جھک گیا، جاؤ. عیشتن، زندگی گزارو جنت میں، راضیہ، راضیہ زندگی. گناہوں کا پلہ جھک گیا، جاؤ. نارون حامیہ، جلتی ہوئی آگ. یہ 2 تو بالکل واضح ہیں، بلیک اینڈ وائٹ. بالکل واضح جنت، بالکل واضح جہنم، جو سورہ قاریہ میں آئے. تیسرے والے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، لیکن عقل میں بھی آتا ہے اور معصوم نے سمجھا بھی دیا. اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ہوگا اور ایک کیا کئی جن کے پلے بالکل برابر آ کے رک گئے. جتنی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ ہیں، جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں، بالکل آ کے ترازو کے پلے برابر ہو گئے. اب کیا ہو؟ جہنم میں جا نہیں سکتا ہے کیونکہ گناہ کا پلہ جھکا نہیں. جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ نیکیوں کا پلہ جھکا نہیں. اب بالکل بیچ میں آ کے رک گیا معاملہ. تو بعد میں جو فیصلہ ہو سو ہو. میں بات کی بات نہیں کر رہا، میں کہ پہلے مرحلے میں اس مومن کو ایک چوائس یا آپشن دیا جائے گا، اختیار، کہ بھائی یہ میدان قیامت ہے، یہاں تمہارے بہت جاننے والے ہوں گے. تو خدا بندہ پورا کٹم میرا موجود ہے، یہ گجراتی کا لفظ، میری پوری فیملی موجود ہے، اور ابھی کے نہیں ہیں، بزرگوں سے لے کے اولادوں تک. جب آپ یا میں، چلیں آپ نہیں، میں جب مر گیا تب بھی بیٹے، پوتے، پر پوتے، سکڑ پوتے، کہاں تک وہ اور پہلے سبھی ہیں. یہی ہوتا ہے نا، آپ کہیں گئے کوئی چیز لینا ہے، کوئی ٹکٹ خریدنا ہے، کوئی چیز پیسے نہیں ہے، کوئی جاننے والا ملا، آپ نے کہا اتنے دے دو، کہا جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ. کتنی بڑی نیکی، 2-4 من کی نہیں، 2-4 کلو کی نہیں، 1 گرام کی ترازو کو بس ذرا سا جھکانا. اب وہ چونکہ یہ ترازو جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، پاکستانی دکاندار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کو تو بڑے ٹرک آتے ہیں کس طریقے سے کسٹمر کو پتا بھی نہ چلے، اور اس نے جھکا دیا فرشتوں کے ہاتھ میں. اسی نیکی لے کے آ، اتنی اس سے بھی منی. میری انگلیاں تو پھر بھی میرے جسم کی طرح سے کچھ موٹی موٹی ہے، تو بالکل چھوٹا نیو بورن بیبی کی انگلی، اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ. کوئی اس وقت بڑا مسئلہ نہیں، ذرا سا ترازو کا پلہ جھک جائے. وہ کہے گا خدا بندہ اتنی سی بات، یہ اتنی نیکی، کوئی بڑی نیکی مانگی جاتی. جیسے میں نے مثال دی نا کہ بھائی آپ کو ضرورت پڑ گئی، کو پیمنٹ کرنا ہے، اس وقت جیب میں اتفاق سے کچھ نہیں، معلوم آپ کو دینا 1 لاکھ درہم، 10,000 درہم، 500 درہم. تو اب آدمی کس سے مانگے؟ جاننے والا بھی ہو تو گھبرا جاتا ہے، 1,000 درہم مانگو گے نہیں دے گا. لیکن کہا جائے کہ نہیں، 25 فلس، سب سے چھوٹا اگر یہاں پہ کوائن وہ، یا امریکہ وغیرہ میں 1 سینٹ، وہ لے کے آ جاؤ. یہ تو ہم راہ چلتے سے کہیں گے وہ دے دے گا مثلا. تو بڑی خوشی کے عالم ہے کہ بس خدا بندہ اتنے سے پر تمہیں جنت مل جائے گی. جنت آ کے اٹک گئی، اور کتنی نیکی پہ مل رہی ہے؟ اتنی سی نیکی پر. اب بہت ساری روایتوں میں یہ لفظ آئے جس میں امام نے فرمایا کہ فلاں عمل پہ جنت مل جاتی. تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے کام پہ جنت، وہ یہ کیس کو امام بتا رہے ہیں، ہر ایک کو نہیں بتا رہے ہیں. 1 لائن کی دعا وہ آپ کو جنت میں اس وقت لے جائے گی جب ترازو کے دونوں پلے بالکل برابر ہو چکے. تو ہلکی سی، چھوٹی سی، معمولی سی نیکی،
یہ بھی اس وقت کام آ جائے گی، کہے گا خدا بندہ یہ کیا مشکل بات، پورا خاندان بڑا پڑا میں جاتا ہوں. اب یہ گیا تھا نامہ اعمال کے لیے، سب نے دیکھا، اب واپس پلٹ کے آ رہا، ورنہ نامہ اعمال کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے، امیگریشن کاؤنٹر سے نکل گئے، پھر آگے جاتا ہے یا جنت کے جہنم، وہ راستے آگے، یہ واپس آ رہا ہے تو سب سمجھ گئے. اب جو واپس آ رہا ہے تو کوئی نیکی مانگنے آ رہا ہوگا. اب یہ جو دیکھا والدین بھاگے، اولاد کے لیے ساری قربانی ہے، مگر قیامت میں اگر ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی اور جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا معلوم ہوا ہمارے پلے جھک گئے، تب افسوس ہوگا ارے وہ نیکی اس کو نہ دی ہوتی تو آج وہ ہمارے کام آ جاتی، آج ہمارا نیکی کا پلہ ذرا سا جھک جاتا. ایک جو نیکی ہم نے دے دی اس کی وجہ سے برابر باپ بھاگا، ماں بھاگی، اولاد بھاگی، بیوی بھاگی، بھائی بھاگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. مولا کی مناجات جو آپ 21 رمضان کو بھی پڑھتے ہیں، 19 کو بھی پڑھتے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی قرآن کی آیتیں. کہا اب اتنی سی نیکی پہ جنت جہنم تمہاری اٹک کے رہ گئے. اب یہاں پہ صرف ایک بات ابھی عرض کر دوں، یہ لوگ جن کا گناہوں کا پلہ جھک گیا، ابھی تو وہ کیٹیگری نہیں آ رہی ہے نا، وہ تو گزر گئے، گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلہ جھک گیا، یا اس کے بعد جو ابھی میں بتانے والا ہوں کہ بالکل برابر ہو گئے گناہوں کے پلے میں، یہ لوگ اگر جہنم میں گئے بھی تو اگر مومن ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اب جائیے قرآن کی تلاوت کیجیے. میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، قرآن میں جہاں کافروں اور منافقوں کی جہنم کا تذکرہ ہے تو ساتھ میں ضرور آتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جہاں مومنوں کی جہنم کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے، وہاں پہ خالدون کا لفظ نہیں آتا، جہنم میں جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آگے قرآن خاموش ہے، یہ نہیں کہہ رہا یہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ مومن اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو خلود فی جہنم نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا برداشت کر کے نکل کے آ جائے. یہ ترازو والے آیتوں میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے لفظ خالدین نہیں، ورنہ باقی جہنم کی آیتوں میں خالدین ہے. نامہ اعمال اٹک گیا تو پہلا خدا نے اختیار دیا. اور بھی کئی مرحلے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ملا اسے تو اللہ کیا کرے گا، اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا. تو لیکن ابھی پہلا مرحلہ کہ جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ. اور یہ اس لیے کہا کہ ہر مومن یہ سن کر تو اتنا خوش ہو کے جائے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنی سی نیکی مجھے کسی سے چاہیے. 10 گرام بھی زیادہ، 1 گرام، اتنی سی نیکی کون منع کرے گا؟ اور باپ منع کرے، ماں منع کرے، اولاد منع کرے، بیوی منع کرے نہیں. لیکن جب جائے گا تو پھر اس کو یہ بیڈ ایکسپیرینس ہوگا. وہ واپس آ رہا خالی ہاتھ تو اس لیے آ رہا ہے کہ نیکی نہیں ملی. نیکی کیوں نہیں ملی؟ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ سب تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کو دیکھ کر. تب یہ واپس آ رہا اور اب اس کے دماغ میں زندگی آ رہی ہے 50 سال کی، ارے فلاں موقع پر کتنی نیکیوں کا مجھے موقع مل رہا تھا، میں یہ سوچ کے چھوڑتا چلا گیا، یہ تو اتنی سی نیکی ہے، یہ تو اتنی سی نیکی ہے. شیخ صدوق کتاب اعتقادیہ میں مولا متقیان حدیث نقل کر رہے ہیں. مولا متقیان کوفے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے اور واٹس ایپ پہ اپنا گروپ بنا کے ادھر ادھر کے فضول میسیجز. واٹس ایپ اس زمانے میں تھا، جو بھی اس زمانے کا واٹس ایپ ہوگا، روایت کا جملہ ہے کہ بیٹھے ہوئے نہیں حرام نہیں حلال لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں. اب واٹس ایپ پہ اگر آپ کو 500 میسج ملے ہوں گے اس میں یقین رکھیے کہ 495 تو بالکل بیکار ہوں گے، بلکہ جو ذرا بھی سمجھدار آدمی ہے وہ پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیں گے. 500 میں شاید 2 کام کے ہوں. تو مولا نے دیکھا کہ بیکار باتیں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور یہ فضول باتیں کر رہے ہیں تو اپنے نامہ عمل کو ان سے کیوں بھر رہے؟ کوئی ایسا ہی کام کر لو کہ نامہ عمل میں نیکیاں بڑھ جائیں. کہا مولا ہم جو یہاں دوست بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں کر رہے ہیں، اس زمانے میں باتیں ہوتی تھی، آج کل واٹس ایپ ہوتا. یعنی آپ کو بھی یہ تجربہ ہے، مجھے بھی. کسی کے گھر میں جائیں، گھر میں 8 آدمی موجود ہے، ڈرائنگ روم کے اندر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، سب لگے ہوئے اپنے واٹس ایپ کے اوپر، یا اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو میں نہیں جانتا ہوں. ارے کیا حتیٰ اگر آمنے سامنے کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھے، ان کے پاس فون یہ سامنے بیٹھے ہیں اور فوراً میسج اس کو کر رہے ہیں اور اس کا جواب ان کو آ رہا. خفیہ بات نہیں ہے، کوئی پاسورڈ نہیں پوچھ رہے، کوئی بینک اکاؤنٹ کا پن نمبر نہیں پوچھ رہے، عام سی بات ہے. چائے پیجیے گا، یہ بھی واٹس ایپ پہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے. تو اب یہ جو ماحول ہے یہ کوفے میں نوجوانوں کا تھا. مولا یہ کیا یہ بھی لکھا جائے گا نامہ اعمال؟ کہا کہ نامہ اعمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ تم نے کتنی سانسیں لی ہیں، نامہ اعمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا تم کتنی بار بستر پہ بیٹھے، نامہ اعمال پہ یہ بھی لکھا جائے گا تمہارے قدم کس طرح بڑھے. یاد رکھیے مسجد کے قدم میں ثواب ہے اگر سیدھا پیر آپ نے آگے بڑھا دیا. اب وہاں قیامت میں یاد آ رہا ہوگا کاش ایک ہی مرتبہ مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھتا تو آج ترازو کا پلہ جھک جاتا. مولا نے کہا وہاں یہ بھی لکھا جائے گا. یہ آخری جملہ ہمارے ہاں پہلے بہت مشہور تھا، ابھی بھی ہوگا.
یہ بھی لکھا جائے گا اگر راستہ چلتے تم نے کوڑا ہٹا دیا، اگر راستہ چلتے ایک پتھر تم نے ہٹا دیا، راستے میں کوئی کچرا نظر آیا چلنے والوں کو تکلیف نہ ہوئی ہٹا دیا، یہ سب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ شہر کوفہ مولا کا نوجوانوں سے خطاب اعتقادیہ کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ قیامت کا میدان ترازو رکا ہوا ہے، ترازو رکا ہوا ہے، ذرا سی نیکی ہم کو چاہیے، ذرا سی، چاہے وہ اتنی نیکی ہو کہ آج واش روم سے باہر آتے وقت ہم نے اپنا پہلا الٹا پیر باہر نکالا تھا، اتنی سی نیکی ہو تو نیکیوں کا پلہ جھک گیا، راستے سے ذرا سا کچرا یا کنکر یا کوڑا ہٹا دیا۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا اسی طرح سے۔ ہم ایک دم سے نتیجہ نکالے بغیر جم کر رہا ہوں دوسری بات پہ تاکہ آج کا موضوع آج ہو جائے، پھر جو کچھ باتیں پہلے نقطے میں بھی رہ گئی ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ امام نے فرمایا منافق اسے کہتے ہیں، نیکی کا موقع مل رہا ہے یہ تو چھوٹی نیکی، ارے یہ تو معمولی نیکی، اتنی سی نیکی کر کے کیا کرے، اور گناہ، اور منافق اسے کہتے ہیں کہ گناہ اس کے سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، نماز نہیں قضا کر رہا ہے، منافق ہے تو ہمارے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا، ہم سے بہتر نماز پڑھے گا۔ وہ تو دنیا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، جو دنیا دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہے، روزہ بھی رکھے گا وہ، عورت بھی اس کی حجاب میں ہوگی، چہرے پہ اس کے داڑھی بھی ہوگی، اور جتنی نیکیاں، اور بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس میں ڈانس گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی بچائے گا منافق، لیکن بہت سارے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ یہ انجام دے لے گا کہ ارے تو اتنا سا چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا حرج، کیا اللہ اتنا بھی معاف نہیں کرے گا؟ اب یہ تو ابھی پورا منافق نہیں بنا، ابھی آدھا منافق ہے، پورا منافق ہوتا تو وہ اللہ کو مانتا ہے۔